الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور چوتھا رکن والحج، حج ادا کرنا، اور 5واں وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے چوتھا رکن جس کو حج کہا جاتا ہے، اس کے متعلق مختصر سی گفتگو عرض کرنی ہے۔ یہ 5 ارکان جو بنیادی اسلام کے ارکان ہیں، ان میں عبادات میں فرض عبادت نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بھی فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے جس کی اپنی ایک شان ہے کہ اس عبادت میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کی جان بھی اس پر لگتی ہے، اور وقت بھی انسان کا خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جیسی عبادت میں مال خرچ ہوتا ہے، نماز جیسی عبادت میں اس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، لیکن حج کی عبادت ایسی ہے جان بھی لگتی ہے، مال بھی بہت لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حج کی جہاں فرضیت بیان فرمائی، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس کا غالباً سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت، اس میں الفاظ ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت میں سے کچھ حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے استطاعت والے لوگوں پر حج کو فرض فرمایا ہے۔ حج کے فضائل بہت سارے احادیث مبارکہ میں ہیں، اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ انسان جب اس عبادت کو کرتا ہے، ادا کرنے کا تو ایک اپنا ہی لطف اور مزہ ہے، اس عبادت کے جب فضائل سنے جاتے ہیں تو اس میں بھی انسان کو سننے سے بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیں، کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کی توفیق عطا فرما دیں۔ حدیث کی کتابوں میں مختلف روایات ہیں اس پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، آپ سے دریافت کیا گیا، ای العمل افضل، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ایمان باللہ و رسولہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور، مقبول حج کرنا۔ اس حدیث پاک میں حج مبرور کہا گیا ہے۔ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ وہ حج کے جس میں معصیت نہ ہو، انسان اس میں گناہ نہ کرے، اللہ کے ہاں وہ حج قبول ہوتا ہے۔ اور جس انسان کا اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے، ظاہر ایک بڑی عبادت ہے کہ انسان کبھی منا جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی عرفات میں جا رہا ہے، اور اس میں کتنے کلومیٹر انسان کو چلنا پڑتا ہے، پھر ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان پر کوئی دم نہ آ جائے، گناہ انسان سے نہ ہو۔ اور جب آدمی اتنی بڑی عبادت کو ایسے کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ جب قبول ہو جائے، گناہ نہ کرے اس میں، تو حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے اس میں کوئی فحش کام بھی نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ حدیث پاک پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ جب لوٹتا ہے تو ایسے لوٹا گویا اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل اس کے گناہ نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ کے ہاں جس بندے کا حج قبول ہو گیا وہ ایسے ہو گیا گناہوں سے پاک جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا ہو۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، حج مبرور اللہ کے ہاں وہ حج ہوتا ہے، حج مبرور کا اس کو جاتا ہے کہ جس میں انسان معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کے ہاں وہ انسان کا حج قبول بھی ہے۔ مسلم شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں مختصر تذکرہ کروں۔ حضرت ابن شماسہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوئے۔ جب ہم حاضر ہوئے تو ان کی ایسے لگتا تھا موت کا وقت قریب ہے، اور وہ دیوار کی جانب اپنا منہ کر کے دیر سے رو رہے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان چیزوں کی بشارت نہیں دی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ پھر اپنے بارے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی حالت بیان فرمائی، فرمانے لگے میں نے 3 مختلف دور گزارے ہیں۔ پہلا ان میں سے یہ کہ مجھے اپنے بارے میں یاد ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں جو انہوں نے الفاظ کہے وہ تو حدیث کے الفاظ بڑے عجیب سے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، شاید کوئی آدمی مجھ سے زیادہ بغض آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتا ہو، ایسی میری حالت تھی، اور مجھے اس سے زیادہ کوئی بات محبوب نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایسی بات کر دی۔
پھر کہنے لگے کہ اگر میں اس حالت میں، یعنی جیسے کہا کہ ما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، کہ مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنا بغض تھا، اگر اس حالت میں میری موت آ جاتی تو میں تو مر جاتا، جہنمی ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شرط پوچھی تو میں نے عرض کیا کہ شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اسلام لے آتا ہوں تو میری مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور فرمایا وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور فرمایا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اے عمر کیا تم نہیں جانتے اس بات کو؟ اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی کہ کوئی شخص میرے نزدیک، میری نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب پھر کوئی اور نہیں تھا۔ اور پہلے تو میری حالت عجیب تھی، لیکن اب میری نظر میں آپ زیادہ محبوب تھے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے آپ کو نظر بر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بیان کروں تو میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو نظر بر دیکھا ہی نہیں، اور یہ وہ حالت تھی کہ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد مجھ پر ایسی اشیاء آ لگی کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس میں میرا کیا حال ہوا، اس لیے اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر میں مر جاؤں تو زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی نوحہ کرنے والی عورت اور آگ میرے ساتھ نہ جائے، اور جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر یعنی میری قبر پر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی چھڑکنا، اور میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہارے ذریعے سے کچھ انسیت حاصل کر سکوں اور یہ دیکھ سکوں کہ مجھے اپنے پروردگار کے فرشتوں کا کیا جواب دینا ہے۔ حج کرنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کیوں نہ ہو؟ ظاہر ہے اس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا مانگی ہے حج والے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما جس کے لیے حاجی استغفار کرتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حج کرنے والا جس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی گویا دوسرے لفظوں میں خوشخبری والی بات ہے، اور یہ حاجی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوتا ہے، اور جن کا میزبان خود اللہ ہو تو انسان سوچے کہ اس کے لیے کتنا شاندار اس کا اکرام، کتنی اس کی شان ہوگی۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفد اللہ ثلاثۃ الغازی والحاج والمعتمر، اللہ تعالیٰ کے مہمان تین افراد ہیں،
آپ نے فرمایا الغازی، غازی اس کو کہا جاتا ہے جو جہاد کرنے کے لیے جائے پھر واپس زندہ لوٹ کے آئے، یہ غازی۔ اس کے متعلق فرمایا یہ والحاج، اور دوسرا حج کرنے والا، والمعتمر، اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نصیب فرما دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی پے در پے حج اور عمرے کرتا رہتا ہے، اس کے لیے یہ عمل انسان کو فقر اور محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے، انسان کے لیے یہ عمل جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کے گناہ اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور محتاجگی انسان سے، فقر یہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حج کی ایک اپنی امتیازی شان ہے کہ حج کرنے پر انسان کو، حاجی آدمی جب نکلتا ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں پہ قدم سے قدم جیسے اٹھا رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر سے بیت اللہ کا ارادہ لے کر نکلے اور اپنی سواری پر سوار ہو تو اس کی سواری چلنے کے لیے جو پاؤں بھی اٹھائے یا رکھے، کیونکہ اس دور میں جانوروں پہ لوگ جاتے تھے، اب تو دوسری سواریاں ہیں لیکن ثواب تو اس پہ بھی ملے گا۔ تو حدیث پاک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پاؤں بھی اٹھائے یا رکھے، اس کے ہر اٹھنے اور رکھے جانے والے قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حاجیوں کے ایک قافلے کا استقبال کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا عراق سے۔ پوچھا عراق کے کس شہر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بصرہ سے آئے ہیں۔ پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر آئے ہیں۔ پوچھا اس کے علاوہ کوئی تجارت وغیرہ کی تو نیت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا اور کوئی بھی نیت ہماری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر خوشخبری سن لو، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ابو القاسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بیت اللہ کا ارادہ لے کر نکلے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو تو اونٹ جو پاؤں بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ تک پہنچ کر طواف کرے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، سعی کر کے حلق یا قصر کروا لے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی انسان بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ ایک اہم رکن ہے، اور جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی تھی بنی الاسلام علی خمس، وہاں پر چوتھے نمبر پر حج کا تذکرہ ہے۔ پہلے نمبر پر اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن کیا تھا؟ نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا رکن تھا زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن اہم وہ ہے حج کا ادا کرنا۔ آگے آخری پانچواں ہے رمضان المبارک کے روزے، اس پر انشاءاللہ کسی موقع پہ باتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حج جیسی عظیم عبادت کی مسلمانوں کو توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔